ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم صدر اجلاس اور مختلف سماجی تنظیموں، اداروں اور مکاتب کے نمائندہ افراد، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج ایک عنوان پر ان کو جمع کیا، اور وہ عنوان یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ابھی جو بند ہوا ہے 29 اکتوبر کو، تو اس کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ تجاویز آئیں تو اس تجاویز کو زمین پہ لانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بہت سی بہترین تجاویز آئی ہیں، میں بہت غور سے سن رہا تھا، اور موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں، لیکن خود میں اپنی تجاویز پیش کرتا ہوں۔ ایک بات جو اس وقت محسوس کی جاتی ہے، بلکہ محسوس ہوتی ہے، جس پر بہت سے لوگوں نے اظہار کیا کیا میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ یہ ہے کہ اس وقت ملت کو جو ہے خوف اور دہشت کی فضا سے نکالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کے لیے خوف سے زیادہ تباہ کن وائرس آج تک دستیاب نہیں ہوا معلوم۔ ان کے اندر خوف پیدا کرے، یہی وہ کام ہے جو شیطان بھی کرتا ہے، یہی وہ کام ہے جو باطل بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اس خوف سے باہر نکالتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم کو کثرت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بار بار میں بس تحدید سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال جو کہ کیسے بھی گزرے ہوں، لیکن ملت اسلامیہ بالخصوص بر صغیر کے اندر اس خوف سے نکلی جس خوف کا بار بار حوالہ دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ اگر اقتدار پر آئیں تو کیا ہوگا، لیکن 10 سال کے اندر ہم نے ثابت کر دیا کہ ان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسلمان جو ہے اپنی صفوں کے اندر اتحاد بھی رکھے گا، اور مسلمان ان کی آنکھ میں آگ ڈال کر بات بھی کرے گا۔ چنانچہ یہ مناظر آپ کو ایک مقام پر نہیں دیکھیں گے، آپ ہر جگہ نظر آئے ہیں، اور مختلف انداز سے لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کبھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ان کے نام کتنے بڑے کیوں ہوں، ان کے منصب کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، یہ خوف سے نکالنا وقت کی اہم ترین ذمہ داری۔ دوسری چیز تو تجاویز میں بھی آئی ہے، اور میں اس کو پھر ایک بار دہراتا ہوں، جس سے میں بھی ایڈوکیٹ صاحب بھی اور ہمارے صدر صاحب بھی گزرے ہیں، کہ ہم نے دیکھ لیا کہ انتظامیہ کا اصلی چہرہ وہی ہے، صرف اوپر کے چہرے بدل گئے۔ تو ہمیں اس نظام کی تبدیلی کے لیے بھی جدوجہد کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں انشاءاللہ جب حاضر ہونے کی حکم دیا جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ کمیٹی کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائی جائیں، اور وہاں پر جو ہے وقت ضرورت جب کبھی مسئلہ آیا، اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم وقت پر کوئی مسئلہ اٹھاتے نہیں۔ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میں نے بڑے تنظیموں کے بڑے ذمہ داروں سے سوال کیا، میں نے کہا کہ جب ذاکر نائک کے اوپر بات آئی تھی تم خاموش کیوں رہے؟ تم خاموش کیوں رہے؟ وہ مجرم نہیں تھا، تمہاری خاموشی مجرمانہ تھی، تم کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ کوئی دہشت پھیلانے نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم بہت خاموش رہے، ہم عافیت سمجھے خاموشی کے اندر۔ نتیجہ کیا نکل گیا؟ نتیجہ یہ نکل گیا کہ ان کی ہمتیں بلند ہوتی چلی گئی۔ یہ موقع ہے کہ ہم ہر ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میں بھی حالیہ کی بات کرتا ہوں، اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے، وہ یہ منور زماں کے بارے میں گرفتار کیا گیا۔ میں بولا کہ اگر کوئی جرم ہے تو اس کو ثابت کرو، اگر کوئی جرم ہے تو اس کو برملا اس کا اظہار کرو، لیکن صرف ایک دہشت پیدا کرنے کے لیے آپ گرفتار یہاں کرتے ہیں، اور اس کے اوپر سیاست مہاراشٹر کے اندر کھیلی جاتی ہے۔ یہ کب تک چلے گا آپ کا؟ اگر مسلمان یوں بھی مسائل کے اوپر خاموش رہے گا تو دیکھیے آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ہوا کسی کی نہیں ہے، آج ہم تو وہ کل کسی اور کی باری ہے۔ تو ان حالات کے اندر کم سے کم 10 اضلاع کے اندر ہماری شاخیں ہونی چاہیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے کہ کبھی بھی آواز لگا دی جائے، کیونکہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ بات بتائیے، انہوں نے تجربہ کیا تھا، ان کو احساس تھا کہ شاید اگر ان کی تعداد کم ہوتی ہے تو یہ لوگ یو ٹرن لیں گے۔ میں آپ کو اس اسٹیج سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ یو ٹرن لینے والے نہیں۔ ان کی کارروائیوں میں شدت آ سکتی ہے، کمی آنے کا تصور آپ رہیں گے تو آپ خواب غفلت کے اندر رہیں گے۔ انہوں شدت اختیار کریں گے، اور کر رہے ہیں آپ شدت اختیار، کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اس مسئلے کو پولرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کر رہے ہیں۔
اور کرتے رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے سوائے یہ کہ ہم کسی چیز کو بار بار یہ کہیں کہ یہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، میں کہتا ہوں ہم اپنے درمیان میں ایک آلٹرنیٹ تیار کرنے کی کوشش کریں، متبادل تیار کرنے کی کوشش کریں. ایک دو دن میں نہیں. میں حوالہ دیتا ہوں، محترم میرے سامنے موجود ہے. حماس کی جو کیفیت آج ہے یہ برسوں کی تیاری کا نتیجہ ہے، ورنہ کوئی قوم اتنی بمباری کو جو دوسری دو عظیم جنگوں کے اندر نہیں ہوئی تھی ایک چھوٹے سے مقام پر آپ نے کر دی. اس کے باوجود ان کے عزائم کے اندر فرق نہیں آیا. یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ملت اسلامیہ کہتی ہے ہمارے پاس قیادت نہیں ہے. تو قیادت نہیں ہے آپ کے پاس، یہ لوگ آپ کے قائد ہی نہیں ہیں. یہ معصوم بچیاں آپ کے قائد ہیں، یہ لوگ قائد ہیں جو اس راہ کے اندر اپنی جانیں لٹا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ تم زندہ. صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ آپ سے مخاطب ہوں. آج مسلم شبان کے آفس پر ایک اجلاس رکھا گیا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گزشتہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن طرح کی گستاخی کی گئی تھی اس پر ایک بند کے اعلان کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس کو جو ہے عام کیا تھا. تو اس اعتبار سے کہ یہ بند کیسا رہا، کیا رہا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، آئندہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، اس پر جیک کا اجلاس ہوا. کئی تنظیموں اداروں سے وابستہ افراد نے شرکت کی، جس میں جہدکار بھی شامل تھے، اور انہوں نے اپنی سیاسی وابستگیوں سے بلند تر ہو کر حسب روایت آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنے زرعی مشوروں سے نوازا، جس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ اس پیغام کو صرف ایک رد عمل کے بجائے جو ہے صفوں کے اندر اتحاد کے لیے استعمال کیا جائے، اور پھر وقتاً فوقتاً جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل پر جیک جو ہے اپنے موقف کا اظہار کرے، اور جو چیزیں دستوری اعتبار سے ان کے حقوق دیے گئے ہیں اس حقوق کو مکمل طور پر استعمال کریں، اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس پر اپنی تشویش کا بھی اظہار کرے، اپنے لاہ عمل کا بھی اظہار کرے. تو گویا کہ بحیثیت مجموعی یہ ایک جائزہ اجلاس تھا جو بڑی حد تک کامیاب رہا، اور اس میں کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر غور و خوض کر ایک مستقل لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا. میں آپ تمام حضرات کا بھی مشکور ہوں، اور خاص طور پر صدیق چینل نے بھی یہ بند کے دوران میں جو غیر معمولی قسم سے تعاون کیا ہے، یہ تعاون بھی بہرحال اجر کا مستحق ہے. ہم اس کے متعلقین کے لیے بھی اور اس کے منتظمین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے. صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ آپ سے مخاطب ہوں. آج مسلم شبان کے آفس پر ایک اجلاس رکھا گیا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گزشتہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن طرح کی گستاخی کی گئی تھی اس پر ایک بند کے اعلان کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس کو جو ہے عام کیا تھا. تو اس اعتبار سے کہ یہ بند کیسا رہا، کیا رہا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، آئندہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، اس پر جیک کا اجلاس ہوا. کئی تنظیموں اداروں سے وابستہ افراد نے شرکت کی، جس میں جہدکار بھی شامل تھے، اور انہوں نے اپنی سیاسی وابستگیوں سے بلند تر ہو کر حسب روایت آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنے زرعی مشوروں سے نوازا، جس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ اس پیغام کو صرف ایک رد عمل کے بجائے جو ہے صفوں کے اندر اتحاد کے لیے استعمال کیا جائے، اور پھر وقتاً فوقتاً جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل پر جیک جو ہے اپنے موقف کا اظہار کرے، اور جو چیزیں دستوری اعتبار سے ان کے حقوق دیے گئے ہیں اس حقوق کو مکمل طور پر استعمال کریں، اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس پر اپنی تشویش کا بھی اظہار کرے، اپنے لاہ عمل کا بھی اظہار کرے. تو گویا کہ بحیثیت مجموعی یہ ایک
جائزہ اجلاس تھا جو بڑی حد تک کامیاب رہا، اور اس میں کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر غور و خوض کر ایک مستقل لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا. میں آپ تمام حضرات کا بھی مشکور ہوں، اور خاص طور پر صدیق چینل نے بھی یہ بند کے دوران میں جو غیر معمولی قسم سے تعاون کیا ہے، یہ تعاون بھی بہرحال اجر کا مستحق ہے. ہم اس کے متعلقین کے لیے بھی اور اس کے منتظمین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے.